دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ جستجو گناہوں کی ہے وہ ثواب سے ڈرتی ہے، جستجو گناہوں کی ہے وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس آج کی بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ معزز صدر جلسہ، ذیشان جج صاحبان اور شمع نبوت کے پروانوں، سچائی یہ ہے کہ آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں شر کو خیر اور خیر کو شر کی میزان سے تولا جا رہا ہے۔ برائی کو ملمہ سازی کر کے، بڑی حسن و خوبی، زیب و زینت کر کے، بلکہ اس کو بیوٹی پارلر اور اس کی نقاشی کر کے اچھائی تصور کیا جا رہا ہے، اور یہ کرایا بھی جا رہا ہے۔ سود خوری جیسا مہلک مرض اور ناسور، جس کو انسانیت کے بڑے دشمن اپنے زعام خام، اپنی بے عقلی و علمی بے بضاعتی اور غیر دانش مندی سے مفید ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ زنا جیسے غناؤں نے فاحش فعل، قرآن جس پر یہ کہہ کر روک لگا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ معاشرے اور پوری سوسائٹی کا بے لگام گھوڑا بے سمت دوڑنے میں مصروفیت دکھلا رہا ہے، اور پوری انسانیت کا ایک بے حیا اور بے لاج طبقہ اس قباحت کی مدح سرائی کا راغ آلاپ رہا ہے، اور خرامہ خرامہ اس قباحت کے جراثیم معاشرے کے ہر چھوٹے بڑے طبقے پر حاوی ہو رہے ہیں۔ بقال شاعر، چھا رہا ہے زمانے پر پھر بے حیائی کا رواج، چھا رہا ہے زمانے پر پھر بے حیائی کا رواج۔ آسمان سے پھر کہو کہ ابن عفان پیدا کرے۔ قرآن مجید ماسبق اقوام کی تاریخ اپنے منمحک انداز میں سناتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ قرآن مجید نے ان اقوام ملل کی داستان رقم کرنے کے ساتھ ہی اہل جہاں کو یہ باور کرایا کہ وہ خدائے پاک اپنے پاک بندوں کو بھی پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی منشا ہی یہ ہے کہ مرد و زن ہر دو عفت و پاک دامنی کی زندگی اختیار کرے، برخلاف اس کے کہ جب یہ بے حیائی کو فروغ دیں گے، خانے بے شرمی سے ہی ان کی طبیعتیں سہراب ہوں گی، تو پھر دنیا میں تباہی کا الارم بجتا ہی رہے گا، بربادیاں ہوتی رہیں گی، تازیانے گردنوں پر پڑتے ہی رہیں گے۔ ہاں ہاں، سیلاب سے تباہی آئیں گی، زلزلوں سے آبادیاں و بربادی و ویرانی کا شکار ہوں گی۔ گرامی قدر سامعین کرام، جب دنیا میں اسلام کا آفتاب عالم تاب افق عالم پر چمکا تو جہاں جور و جفا، ظلم و استبداد کے بت منہ کے بل گرے، سفاکیت کی آندیاں ناپید ہوئی، وہیں فواحشات و منکرات کی تنابی بھی ٹوٹی۔ جہاں دل کا قیام معدلت کی شجرکاری ہوئی، وہی عفت و عصمت اور پاک دامنی کے قول بھی کھلے۔ حضور ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ حضور فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کے متلاشیوں، جنت ماؤں کے قدموں میں ہے۔ اور فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، حواس باختہ ذہنیت پر لگام لگا دی گئی، دنیا کا بہترین سرمایہ نیک سیرت عورت ہے۔ آخری وصیتوں میں ایک اور وصیت سرکار نامدار ہادی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ یہ رنگ و روپ، یہ دنیا کی دلکشی کیا ہے؟ یہ رنگ و روپ، یہ دنیا کی دلکشی کیا ہے؟ بغیر عشق نبی لطف زندگی کیا ہے؟ کہا نبی نے، کہو لا الہ الا اللہ، ایک خدا کو چھوڑ کر غیروں کی بندگی کیا ہے؟ کرام قدر سامعین اکرام، پردہ عورت کی عزت و آبرو کا محافظ ہے، پردہ دلوں کی پاکیزگی و طہارت کا ذریعہ ہے، پردہ عورت کی فطری حیا کا تقاضا ہے، با پردہ عورت اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے، پردہ عورت کے لیے فرض و افضل ترین اعمال میں سے ہے، پردہ تقوی کا لباس، عزت کا تمغہ اور حیا کی دلیل ہے، پردہ شیطان کے منہ پر سیاہی مل دے
دیتا ہے۔ پردہ معاشراتی امن کا ذریعہ ہے، با پردہ خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ پردہ دار عورت 70 اولیاء کی عبادتوں کے برابر اجر کی مستحق ہوتی ہے۔ جب پردے کا رواج ابر نساء کی طرح قلوب و ذہان، دل و دماغ پر چھائے گا تو دنیا اس کی حلاوت، مٹاس اور فوائد کو محسوس کریں گی۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تیرا بے پردہ ہونا اپنی فطرت سے بغاوت ہے، تیرا بے پردہ ہونا اپنی فطرت سے بغاوت ہے، نگاہ غیر سے بچ دیکھ تیرا نام عورت ہے۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔